أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد نعرہ تکبیر سارے مل کر بآواز بلند آواز سے جو سب کا خالق ہے اس کا نام بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان مومن کی پہچان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کی عظمت پر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے پاک پروردگار اس ذکر عظیم کا صدقہ آپ جتنے شخصیات مومنین مومنات بچے بچیاں سادات غیر سادات یہاں پر مجلس حسین میں خلوص نیت سے چل کر آئے خداوند عالم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے دعا ہے خداوند کریم آپ تمام حضرات کی تمام حاجات شرعی کو پورا فرمائے میں حقیر کی اس حاضری کو باقی علماء و ذاکرین کی حاضری کو اور میرے جن بھائیوں نے مل کر صف عزا کا اہتمام کیا ہے ان کے صف اہتمام کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے اور خداوند عالم ان کے مال رزق کاروبار میں اضافہ فرمائے اور دعا ہے خداوند عالم ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے سارے مل کر امام زمانہ کی آمد کے لیے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی باطنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الجمعون فغطینی بی فاتیت بالکساء الجمعون فغطیته بی وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ التمام وکمالہ فما كانت الا ساعة وإذن بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء قال ولك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة وإذن بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي فخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا فزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء. فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمرية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمرية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟
من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفر اللهم لا يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الصلوات. آغا سروش کہتے ہیں کہ خود سمجھ لیجئے کہ اب کیا کیا ابو طالب کا ہے. والد سے کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، دو نورین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اور جو عزاداروں کی بات ہوئی ہے تو آپ کا کوئی عام مقام نہیں ہے. آپ تھوڑا آگے تشریف لائیے، پھر بتاتا ہوں آپ کا مقام کیا ہے. تھوڑا آگے تشریف لائیے، تھوڑے آگے تشریف لائیے. اس سے پہلے کہ میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام اسد ایوان صاحب کو دعوت کلام دوں، آج کیا ہے کہ بولا سورج کے دمکنا ہے نگینے کی طرح، بولا سورج کے دمکنا ہے نگینے کی طرح، مجھ کو بننا ہے عزادار کے سینے کی طرح، مجھ کو بننا ہے عزادار کے سینے کی طرح، اور میرے بیٹے کے عزادار سمو لیتا ہے، میرے بیٹے کے عزادار سمو لیتا ہے، میرا رومال تیرے اشک خزینے کی طرح، میرا رومال تیرے اشک خزینے کی طرح. اور میں نے پوچھا کہ عزادار کا دل کیسا ہے. بہت نینو سرکار صدی خاص طور پر نظر کرنا ہے کہ میں نے پوچھا کہ عزادار کا دل کیسا ہے. عرش والے نے کہا عرش کے زینے کی طرح. میں نے پوچھا کہ عزادار کا دل کیسا ہے. عرش والے نے کہا عرش کے زینے کی طرح. ماتمی پور کا آوازہ فرستادہ ہے، ماتمی پور کا آوازہ فرستادہ ہے، ہو بہو نوح کے پرشور سفینے کی طرح. ماتمی پور کا آوازہ فرستادہ ہے، ہو بہو نوح کے پرشور سفینے کی طرح. اور کیسی لگتی ہے وہ بستی جہاں بستی ہے عزا. بسم اللہ. کیسی لگتی ہے وہ بستی جہاں بستی ہے عزا. مصطفیٰ کہنے لگے میرے مدینے کی طرح، مصطفیٰ کہنے لگے میرے مدینے کی طرح. اور ہمیں اکثر یہ ذکر ہے نا، یہ بہت ہی پاک ہستیوں کا ذکر ہے، لیکن اکثر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب ذکر کرنا ہے کب نہیں کرنا. میرے بھائی واجد بھائی بہت عرصے کے بعد مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے. مولا کی بہت خاص عزادار ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ کب ذکر کرنا ہے کب نہیں کرنا. ہمیں اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے جس کو ہمارے جو ائمہ اطہار ہیں
انہوں نے شہد سے زیادہ میٹھا پایا. ہمیں اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے. کیا بات. اور اس کے لیے ہے کہ کیسا ہوتا ہے وہ مرنا جو علی پہ مرنا. کیسا ہوتا ہے وہ مرنا جو علی پہ مرنا. موت نے بڑھ کے کہا مرنا ہے جینے کی طرح. موت نے بڑھ کے کہا مرنا ہے جینے کی طرح. اور آپ کے ہجر مسلسل میں امام قائم. آپ کے ہجر مسلسل میں امام قائم ایک لمحہ نظر آتا ہے مہینے کی طرح. اور اس میں آپ کی خاص دعا چاہیے مکتے پہ کہ اور ہی رنگ عقیدے کا علی کی بابت. کیونکہ ہم اکثر مولانا صاحب ہم کہنا چاہیے کہ مولا کے حوالے سے جو آپ کا عقیدہ ہے نا وہ دل میں ہونا چاہیے. ہم صرف زبان پہ بس علی علی کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں. اور ہی رنگ عقیدے کا علی کی بابت مجتبی رہتا ہے سینے میں دفینے کی طرح. اب میں انتہائی احترام کے ساتھ اس علاقے کی شان ہے بے شک ہماری تمام تر عزتیں تمام تر وقار آپ ہی کے دم سے سرکار. انتہائی احترام کے ساتھ جناب مولانا غلام اصغر ایوان صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. آپ کی آواز پر باوزن بلند سلام.